یعنی کہ جتنے پچھلے انبیاء ہیں وہ کسی خاص قوم کے لیے پیغمبر بن کے آتے تھے، یعنی ان کی نبوت جو ہوتی تھی وہ ان کو جو تبلیغ کرنا تھا وہ کسی خاص قوم کے لیے ہوتا تھا، لیکن ہمارے نبی پوری دنیا کے تمام انسانوں کے لیے، تمام جناتوں کے لیے، جانوروں کے لیے، پتھروں کے لیے، پیڑوں کے لیے، سب کے لیے پیغمبر بن گیا ہے۔ تو یہ فرق ہے پچھلے نبیوں میں اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے لوگوں کے لیے بھیجا ہے۔ اچھا، دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے محبوب ہم نے، اے لوگوں فرما دیجئے کہ اے لوگوں میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں تم سب کے لیے۔ تو دنیا میں جتنے لوگ ہیں، جتنے انسان ہیں، جانور ہیں، سب کے لیے اللہ کے نبی پیغمبر بن کر کے تشریف لائے ہیں۔ تو یہ خاصیت ہے میرے نبی کی اور نبیوں سے۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، یوں ہی ہر مخلوق پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ضروری ہے۔ یعنی جس طرح انسان نبی کی تعظیم کرے گا، اسی طرح سے پیڑ پودے جانور وغیرہ بھی نبی کی تعظیم کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ بہت سارے واقعات کے ذریعہ، حدیثوں کے ذریعہ آپ نے سنا ہوگا، علماء کے بیان زبانی، کہ پیڑوں نے سجدے کیے، پتھروں نے صلاۃ و سلام پڑھا، جانوروں نے آپ کی بارگاہ میں آ کر کے سلامی پیش کی۔ تو یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا، آپ کو نبی بنایا۔ تو پچھلے جو انبیاء تھے تو اپنی معجزات کے ذریعہ اور اپنی اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ذریعہ وہ بھی پیڑوں سے بات کر سکتے تھے۔ ایسا نہیں میرا کہنا کہ وہ بات نہیں کر سکتے تھے، وہ بھی جانوروں کی باتیں سمجھ سکتے تھے۔ اب چونکہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا، تو وہ جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی بھی بولیاں سمجھتے تھے، ہدہد سے انہوں نے بات کیا، قرآن پاک میں پورا موجود ہے۔ تو جانوروں سے بات کرنا، ان پر حکومت کرنا، یہ اور پیغمبروں کا خاصہ ہے، کیے ہیں، لیکن سب کا ان کی فرما برداری کرنا اور تمام طرح سے جیسے ہم اطاعت اور فرما برداری پیغمبر کی کرتے ہیں، اس طرح سے جانوروں کا بھی کرنا، پیڑوں کا بھی کرنا، پتھروں کا بھی کرنا، یہ تمام خصوصیت ہمارے نبی کو دی گئی ہے۔ یعنی پیڑ بھی آپ کی تعظیم کرے گا، پتھر بھی آپ کی تعظیم کریں گے، جانور بھی آپ کی تعظیم کریں گے۔ تو یہ خصوصیت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ اور ایک عقیدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، انسان، جنات، حور و غلماں، حیوانات، جمادات، قرض تمام عالم کے لیے رحمت ہے۔ یعنی رحمت بھی صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، رحمت بھی ہے تو پیڑوں کے لیے بھی ہے، جانوروں کے لیے بھی ہے، پتھروں کے لیے بھی ہے۔ یعنی جتنی مخلوقات پیدا کی گئی اس کے لیے نبی بھی ہیں اور اس کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو یہ عقیدہ ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اور مسلمانوں پر تو نہایت ہی مہربان ہے، رحمت تو سب کے لیے ہے، ہمارے نبی رحمت سب کے لیے ہیں، لیکن مسلمانوں پر خاص مہربانی ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یعنی ان سے زیادہ مہربانی، دوسرے مخلوقات سے زیادہ مہربانی اپنے انسانوں کو، مسلمانوں پر، اپنی امت پہ فرماتے ہیں۔ حضور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آخری پیغمبر کا مہر جس پہ لگ جائے، یعنی کہ اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ عز و جل نے سلسلہ نبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا، اس کو بولتے ہیں خاتم النبیین، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت ملنا مانے یا جائز جانے وہ بندہ کافر ہے۔ یعنی نہ آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہو سکتا ہے، نہ آپ کے بعد کوئی۔ یہاں تک کہ اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ گمان بھی اگر اس طرح سے کرتا ہے تو وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے۔ کیا کہ کوئی نبی آئے گا، آ سکتا ہے یا ممکن ہے، تو یہ ممکن کا جیسے بولا نا کہ ممکن ہے کوئی آ سکتا ہے، تو یہ بندہ کافر ہو گیا، اس لیے کہ وہ اس میں شک کر لیا نا، عقیدے میں اپنے شک کر لیا کہ آ سکتا ہے بولے تو آخری نبی ہی نہیں مانا۔ اور خاتم النبیین کا جو عقیدہ ہے وہ عقیدہ قرآن کا عقیدہ ہے، نص قطعی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے ولکن رسول اللہ خاتم النبیین،
کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبیوں کا خاتم بنا دیا، یعنی اب اس کے بعد اب نبی نہیں آئیں گے۔ تو جو بندہ نبوت کے تعلق سے یہ گمان کرے کہ کوئی نبی آ سکتا ہے یا آ چکا ہے معاذ اللہ، تو وہ بندہ اس عقیدہ کی بنیاد پر اس کا ایمان ختم ہو گیا اور وہ قرآن کے خلاف چلا گیا، اور قرآن کے خلاف گیا تو بندہ مسلمان رہا ہی نہیں۔ اس لیے یہ عقیدہ مضبوط رکھنا ضروری ہے کہ اب کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہو سکتا، اور نبی کے دور میں بھی کوئی نبی نہیں تھا، یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ نبی کے دور میں بھی کوئی نبی نہیں تھا، نبی کے بعد بھی کوئی، جیسے مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، پاکستان سے مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ دعویٰ کرنے والے تو بہت پیدا ہوں گے جھوٹے، لیکن کوئی نبی ہوگا ایسا ممکن ہی نہیں ہے، محال ہے۔ اب قیامت تک کوئی پیغمبر پیدا نہیں ہوگا، تو یہ عقیدہ ہمیں اور آپ کو رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ